اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ثانیا جمع المذکر السالم واما جمع المذکر السالم فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء تقول جاءني الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. وحملوا عليه في ذلك ألفاظا منها أولو قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن یؤتوا اولی القربى. آج کی ہماری بحث کا عنوان جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم یا صحیح ایک ہی بات ہے. جمع مذکر سالم اس کے بعض کتب میں سے ہے اور بعض کتب میں ایسی عبارت نہیں ہے. ثانین کی عبارت. ثانین یعنی دو ہم نے ایک ساتھ بیان کی تھے اسم کہ جو اصول سے خارج ہیں، دوسرا نمبر اور تیسرا نمبر. دوسرا نمبر تثنیہ اور تیسرے نمبر پر کیا ہے بیان کیا تھا جمع مذکر سالم متن میں. تو اس دوسرے اور تیسرے میں پہلا نمبر جو تھا وہ تھا تثنیہ کا، دوسرا نمبر تھا اس جمع مذکر سالم کا. تو آج دوسرا نمبر یعنی ایسے کہ دوسرا نمبر جو دو پیل پہلے یہ بیان کیے متن میں ان میں سے دوسرا، لیکن یہ تیسرا ہے. یہ تیسرا اسم ہے کہ جو خارج ہے کس سے؟ اصل سے خارج ہے، یعنی یہ قبول کرتا ہے اعراب کو، لیکن وہ کون سا اعراب؟ اعراب بالحروف، نہ کہ اعراب بالحرکات جو کہ اعراب اصلی کہلاتا ہے. تو جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کا اعراب واضح ہے. جمع مذکر سالم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں واو، نصبی اور جری میں یا. جیسے یہ واضح ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس جمع مذکر سالم کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ کون سی چیز جمع مذکر سالم واقع ہو سکتی ہے. پہلی شرط یہ کہ وہ مذکر، وہ علم ہو مذکر عاقل کے لیے، یعنی علم ہو ایک شرط، مذکر ہو یعنی علم ہو لیکن نام ہو کس کا؟ نام ہو مذکر چیز کا، مؤنث کا نہیں. عاقل ہو یعنی وہ علم مذکر تو ہے لیکن غیر عاقل کے لیے نہ ہو، عاقل کے لیے ہو. گویا کہ یہ تین شرط اس کے ہو گئے، علم، مذکر اور عاقل کے لیے نہ. جیسے زیدون ہے، زید سے زیدون بنا ہے، تو زید علم بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور عاقل کے لیے بھی ہے. اچھا، اس کے لیے شرائط ہیں. جو علم ہوتا ہے اس کے لیے شرائط ہیں، یعنی جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. پہلی چیز جمع مذکر کی، جیسا کہ پیچھے ہم نے اشارتاً ذکر کیا کہ اس کا وزن برقرار ہو. اگر وزن مفرد کا برقرار نہ رہا اور جمع میں اس کا مفرد کا وزن ٹوٹ گیا تو اس کو جمع مقصر کہتے ہیں، جمع سالم نہیں کہتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ وزن برقرار ہو. دوسری شرط کہ علم ہو. تیسری شرط وہ علم مذکر کے لیے ہو. چوتھی شرط کہ وہ عاقل کے لیے ہو. اچھا، یہ چار شرائط، وزن کا برقرار ہونا، علم ہونا، مذکر کے لیے آنا، عاقل کے لیے آنا، یہ چار شرائط جس میں پائے جاتے ہوں وہ جمع مؤنث سالم ہو سکتا ہے. یہ تو اس صورت میں اگر جمع مذکر سالم علم واقع ہو. اگر علم واقع نہ ہو تو پھر اس کے لیے یہی شرائط ہیں کہ وہ صفت ہو. علم نہ ہو تو صفت ہو. جیسے مسلم ہے، مسلمن سے مسلمون ہم بناتے ہیں، تو اس میں صفت ہو، وزن برقرار ہو، مذکر کے لیے ہو اور عاقل کے لیے ہو. جیسے مسلم سے مسلمون سے مسلمون، مسلمون جو مسلم سے بنا ہے اس کا وزن بھی برقرار ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور عاقل کے لیے بھی ہے. علی کل حال یہ کچھ شرائط ہیں
کہ جو جمع مذکر سالم کے لیے ذکر ہوئے ہیں۔ تو آج کی ہماری بحث جو ہے جمع مذکر سالم والی، اس میں مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو کہ شرائط ہم نے ذکر کی، ان شرائط کے ساتھ جو ہوگا وہ جمع مذکر سالم ہوگا، اور ان پر اعراب بالحروف یعنی حالت رفعی میں واو، حالت نصبی اور جری میں یا آئے گا۔ وَأَمَّا جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ، جمع مذکر سالم یہ تیسرا قسم ہے، ان ابواب میں سے ایک باب ہے کہ جو خارج ہیں اصل سے، جن پر اعراب بالحروف آتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُرْفَعُ بِالْوَاوِ، اس کو حالت رفع میں واو دیا جاتا ہے، وَيُجَرُّ وَيُنْصَبُ بِالْيَاءِ، حالت نصبی اور جری میں یا دیا جاتا ہے۔ تقول جاءنی الزیدون، رأیت الزیدین ومررت بزیدین۔ تو یہاں پر دیکھیں زیدون، یہ زیدون جمع ہے کس کی؟ زید کی۔ تو زید میں زید سے زیدون بنایا، اس زیدون میں پورے شرائط ہیں کہ یہ ایسے سے بنائے کہ وہ علم ہو مذکر، وہ بھی ہے زید، علم بھی ہے مذکر ہے، عاقل کے لیے ہے، کسی بندے کا نام ہے، وزن برقرار ہوا، تو یہ چاروں شرائط ہوئے تو پھر اس سے زیدون جا کے بنا۔ جاءنی الزیدون، رأیت الزیدین، مررت بزیدین، واضح ہے یہ مثال۔ یہ تھی شرائط اور مثالیں جمع مذکر سالم کی۔ یہاں سے مصنف ملحقات جمع المذکر سالم بتانا چاہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کون سے ہے، جمع مذکر سالم کے تو یہ شرائط ہیں، لیکن ملحقات جو ہیں وہ کون سے ہیں۔ اچھا، وَحَمَلُوا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْفَاظًا، اور اس پر حمل کیا گیا ہے فی ذالک الفاظً، فی ذالک یعنی اسی اعراب بالحروف کے حوالے سے ملحق کیا گیا ہے، حمل کیا گیا ہے، اس جمع مذکر سالم پر حمل کیا گیا ہے اسی میں کچھ الفاظ کو، یعنی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو حمل کیا گیا ہے جمع مذکر سالم پر، کہ ان پر بھی جو اعراب ہے وہ اعراب بالحروف آئے گا، اعراب بالحرکات نہیں آئے گا، یعنی وہ جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن ملحقات جمع مذکر سالم ہیں، اس لیے ان کو حمل کیا گیا ہے فی ذالک یعنی اسی اعراب کے حوالے سے ان جمع مذکر سالم پر۔ تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے اولو۔ الاول چند الفاظ ہیں تو ان میں سے پہلا منہا اولو، پہلا کیا ہے؟ اولو ہے۔ تو یہ اولو جو ہے، یہ اولو جمع مذکر سالم نہیں ہے لیکن جمع مذکر سالم کا ملحق ہے، یعنی اس کا کیا ہے؟ ملحقات میں سے ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اولو جو ہے، جب یہ ملحقات جمع مذکر سالم کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ملحقات ہے، خود جمع مذکر سالم نہیں ہے؟ کہتے کہ ہم نے کچھ شرائط ذکر کے تھے جمع مذکر سالم کے لیے، ان شرائط کو تو چھوڑیں، لیکن لفظ اولو کا کوئی مفرد ہی نہیں ہے۔ لفظ اولو جو ہے کیا ہے؟ ایسا اس میں جمع ہے کہ جس کا کوئی واحد نہیں ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ہم اس کو کیسے جمع مذکر سالم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اولو قال تعالی ولا یأتلی اولو الفضل منکم وسعت ان یؤتوا اولی القربى۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں اس آیت میں دو مثالیں ہیں، اس آیت میں دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال ولا یأتل اولو، تو یأتل فعل ہے، اولو اس کے لیے فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع کیا ہے کہ اولو میں واو ہے حالت رفع میں۔ اچھا، دوسری شاید مثال کہاں پر ہے ہماری؟ وہ یؤتو اولی القربى، یہاں پر جو اولی ہے یہ اولی القربى، یعنی اولی جو ہے یہ مفعول ہے کس کے لیے؟ یؤتو کے لیے، اور اس کی علامت نصب کیا ہے؟ یا ہے۔ اس طرح مصنف خود فرماتے ہیں فَأُولُو فَاعِلٌ
اولو فاعل ہے، یعنی ولا یأتل اولو، یہاں پر جو اولو ہے وہ فاعل ہے. وہ علامت رفعہ الواو، اس کی علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے. وہ اولی مفعول، اور دوسری مثال میں یؤتو اولی القربہ میں مفعول ہے اولی. وہ علامت نصبہ الیاء، اور اس کی علامت نصب کیا ہے؟ یا ہے. وقال تعالی ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اچھا، شاہد مثال ہماری جو ہے لأولی الابصار میں لام جارہ اس میں داخل ہوا ہے اولی، اس پر کیا ہے؟ حالت جری میں یا ہے. فہذا مجرور، یہ مجرور ہے، یعنی اولی، لأولی میں اولی مجرور ہے. وعلامت جرہ الیاء، اور اس کی علامت جر کیا ہے؟ وہ یا ہے. یہ تھا ملحقات جمع مذکر سالم میں سے پہلا. دوسرا ومنہا عشرون، اور ان میں سے جو عشرون ہے، ان میں سے کن میں سے؟ یعنی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے دوسرا کون ہے؟ عشرون ہے. واخواتہ، اور اس کے جو اخوات ہیں الی تسعین، 90 تک، یعنی عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. تو یہاں عشرون سے لے کر 90 تک کیا ہے؟ یعنی ایسا 20 سے لے کر 90 تک یہ جتنے بھی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ان کو اسماء اعداد کہا جاتا ہے، اسماء اعداد. تو یہ سارے بھی کیا ہے؟ یہ ملحقات جمع مذکر سالم ہے، یعنی ان پر جو اعراب آئے گا وہ جمع مذکر سالم والا آئے گا. اچھا، ومنہا عشرون واخواتہ الی 90، جاءنی عشرون ورأیت عشرین ومررت بعشرین کذا تقول فی الباقی. مثلا آپ جاءنی عشرون کی جگہ پر کیا کریں؟ جاءنی ثلاثون، یا جاءنی اربعون، جاءنی خمسون وغیرہ، اس کو تبدیل کریں، مسئلہ نہیں ہے اس میں. اچھا، یہاں پر جو ہے سوال ہو سکتا ہے کہ یہ عشرون و اخوات یہ جو ہیں، مثلا عشرون جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جمع مذکر سالم کی ملحقات میں سے ہے، جمع مذکر سالم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جو عشرون ہے، یہ عشرون جمع، ایسا اس میں جمع ہے کہ جس کا مفرد عشرہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عشرون کا مطلب ثلاثون ہوتا، یعنی عشرون کا مطلب 20 کا مطلب، اس عشرون کا مطلب 30 ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جو مفرد ہوتا ہے اگر وہ 10 پر دلالت کرے، تو اگر عشرہ 10 پر دلالت کرتا ہے، اس کا جمع بنائے تو 3 10 کو ملائیں گے ہم. وہ اس لیے کہ جمع جو ہوتا ہے کم از کم 3 عدد پر دلالت کرتا ہے، کم از کم. یعنی جب بھی ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو جمع کی حد اقل کیا ہے؟ کم از کم کتنی چیزوں پر دلالت کرتا ہے؟ 3 چیزوں پر دلالت کرتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم عشرون کو جمع مانے عشرہ کا، تو کہتے ہیں کہ جمع، اس میں جمع ہے لیکن عشرہ کا جمع نہیں ہے. علی کل حال یہ بھی کیا ہے؟ ملحقات جمع مذکر سالم میں سے ہیں. ومنہا اہلون، اور جمع مذکر سالم میں سے ہے اہلون بھی. اچھا، اس میں اہلون جو ہے، اہلون کہتے ہیں کہ یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے جمع مذکر سالم؟ اس کے لیے شرائط تھی جمع مذکر سالم کے لیے کہ یا تو علم ہو یا صفت ہو. یہ اس میں جمع ہے، نہ صفت ہے نہ ہی کیا ہے، نہ صفت ہے اور نہ ہی علم ہے. اور اوپر جو عشرون میں بھی اس طرح ہے کہ عشرون کیا ہے؟ اسماء اعداد تو ہو سکتا ہے لیکن عشرون کیا ہے؟ نہ صفت ہے نہ اہل ہے، اور نہ صفت ہے اور نہ ہی کیا ہے؟ علم ہے. اچھا، اس میں قال تعالی، خدا متعال کا قول ہے کہ شغلتنا اموالنا و اہلونا، یعنی ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال نے اور ہمارے اہل نے. تو یہاں پر اہلونا یہ خود بتائیں گے نیچے مصنف کی اہلونا رفعی حالت میں ہے. دوسری مثال من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہاں پر شاید مثال اہلیکم میں ہے. تیسری مثال الی اہلیہم ابدا، الی اہلیہم اس میں ہے. فالاول فاعل، پہلی صورت میں جو شغلتنا اموالنا و اہلونا میں اہلونا یہ فاعل ہے، کس کے لیے؟ شغلتنا کے لیے. اچھا، تو یہاں پر دیکھیں اس میں واو حالت رفع میں.
اور دوسری صورت میں وثانی مفعول، دوسری آیت میں مفعول ہے، یعنی اہلیکم، یہ اہلیکم مفعول ہے تطعمون کا، تو مفعول دیکھیں حالت نصبی میں یا ہے اس میں اہلی۔ وثالث مجرور، اور تیسرے مثال میں الی اہلیہم، الی اہلیہم، یہاں حالت جری میں یا ہے، تو یہ تینوں مثال اس میں ہو گئے۔ وفیہا وابلون، یعنی چوتھی قسم یا چوتھا کلمہ کہ جو ملحق ہوتا ہے جمع مذکر سالم سے، وہ ہے وابلون۔ وہو جمع لوابل، وابلون جمع ہے وابل کی۔ تو یہاں پر کوئی آ کر کہتا ہے کہ یہ ملحقات جمع مذکر سالم میں کیوں ہے؟ جو آپ نے کہا تھا کہ علم ہو یا صفت ہو، چلو علم تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ وابل اسم فاعل صفت ہے، تو ایک تو ہے نا صفت ہے، تو کہا کہ ہم نے ایک اور شرط بھی رکھی تھی، یہ جو صفت یا علم ہو عاقل کے لیے ہو، اور وابل صفت ہے غیر عاقل کے لیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وابل کا مطلب ہے مطر الغزیر، یعنی بہت تیز بارش، تو یہ بارش کوئی عاقل چیز نہیں ہے۔ وفیہا یہاں پر ہونا منہا چاہیے، منہا وابلون ان میں سے، یعنی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے ہے وابلون، وہو جمع لوابل، یہ جمع ہے وابل کی، وہو المطر الغزیر، یعنی تیز بارش کو وابلون کہتے ہیں یا وابل کہتے ہیں۔ ومنہا ارغون بتحریک الراء، کہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے ارغون، یعنی راہ پر حرکت کے ساتھ، راہ پر حرکت یعنی فتح دے کر ارغون کر کے پڑھیں۔ اچھا، تو یہاں پر کیا ہے، کیوں اس ارغون کو آپ نہیں کہتے کہ یہ ارغون کیا ہے جمع مذکر سالم ہے ملحقات میں سے؟ کیوں کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کا وزن برقرار نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ ارغون یہ بنا ہے ارزون سے، ارزون، تو را پر کیا تھا، را ساکن تھا، اور ساکن را والے سے ہم مفرد سے ہم نے بنایا، اور را پر کیا ہے فتح دے دیا، تو اس کا وزن برقرار نہیں ہے، یعنی ارزون سے ارغون بنا، اس لیے کیا ہے وزن برقرار نہیں رہا، اس لیے ہم اس کو جمع مذکر سالم والا اعراب تو دے سکتے ہیں، ملحقات میں سے شمار کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بے تحریک را، اس کی راہ کو حرکت دے کر یعنی ارغون کر کے پڑھیں۔ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، اور اس کو ساکن کر کے پڑھنا بھی جائز ہے ضرورت شعری میں۔ وَمِنْهَا سِنُونَ وَبَابُهُ، اور ان میں سے ہے یعنی ملحقات جمع مذکر سالم میں سے سنون، اور اس کے جو دوسرے باب ہیں، دوسرے باب کون سے ہیں سنون کے؟ وہ اب یہ شرائط بتا رہا ہے کہ یہ شرائط جس بھی اسم میں پائے جائیں گے، یا جس بھی جمع میں پائے جائیں گے، وہ کیا ہے جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے ہوگا، خود جمع مذکر سالم نہیں ہوگا۔ وَهُوَ كُلُّ اسم ثلاثی، ہر وہ اسم ثلاثی کہ حذفت لامہ، جس کا لام الفعل حذف کیا گیا ہو، وعوض عنہا ہاء التانیث، اور اس کے عوض میں تاء تانیث لایا گیا ہو، ولم یکسر، اور ولم یکسر، اور اس سے جمع مقصر بھی نہ بنتا ہو۔ اچھا، یہاں پر سنون میں کون سی شرط کم ہے؟ یہ سنون جو ہے لفظ، یہ جمع تو ہے، لیکن یہ بنا ہے سنہن سے یا سنون سے، تو اس کا وزن برقرار نہیں ہے۔ جب وزن برقرار نہیں رہا تو جمع مذکر سالم کی شرط کم ہو گئی، اور یہ اس کے ملحقات میں تو ہو گیا، لیکن خود جمع مذکر سالم نہیں ہوا۔ اچھا، تو یہاں پر خود مصنف بتائیں گے آگے چل کر کہ یہ یا تو کیا ہے، یہ سنتن جو ہے لفظ سنتن جس سے یہ سنون بنا ہے، یہ سنتن اصل میں یا تو سنون تھا یا سنہن تھا۔ تو آخر میں کیا ہے، اس میں سارے شرائط موجود ہیں کہ یہ اسم ثلاثی ہے، اس کے لام الفعل کو حذف کیا گیا، اور اس کے عوض میں تاء تانیث کو لایا گیا، پھر کیا ہے جمع مقصر بھی نہیں بنا، اور اس سے ہم نے جمع بنایا تو یہ سنون بن گیا، اور اس کے باب اس طرح کوئی اور بھی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط کم ہو تو وہ کیا ہے، سنون کے باب میں سے، اس کے قبیل میں سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا کیا شرط ہے پہلی کہ اس میں ثلاثی ہو، اس میں سے جعفر خارج ہو گیا، کیونکہ جعفر کیا ہے، اس میں ثلاثی نہیں ہے بلکہ اس میں رباعی ہے۔ حذفت لامہ، جس کا لام الفعل کیا ہے، حذف کیا گیا ہو، تو اس سے خارج ہو گئے جو لفظ ہیں، وہ چند لفظ خارج ہو گئے، کون سے؟ مثلا عدتن، عدتن جو لفظ ہے وہ کیا ہے، یا صفتن، صفتن، یہ عدتن صفتن یہ کیا ہے، ان کا لام الفعل حذف نہیں ہے۔ اچھا، وعوض عنہا ہا التانی سے، اگر لام الفعل حذف ہو تو اس کا عوض کیا آنا چاہیے، تائے تانیث آنا چاہیے، یہ تو اس سے خارج ہو گیا مثلا دمن، تو یہ ید اور دم، ید اصل میں ید ون تھا، دم اصل میں دم ون تھا، ید اور دم کا لام الفعل تو حذف ہوا ہے لیکن ان کا کوئی عوض نہیں آیا ہے، یعنی ید، ید ون، تو واو تو حذف ہوا، لام الفعل حذف ہوا لیکن کوئی عوض نہیں آیا، دم، دم ون تھا، لام الفعل حذف ہوا لیکن کوئی عوض نہیں آیا، تو اس لیے یہ شرط کم ہو گئی، تو یہ بھی کیا ہے، اس سنون کے قبیل میں سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ جو آخر میں تا آ رہی ہے، تا تانیث، یہ کیا کہا کہ یہ حذف، یعنی حذف ہو ایک لام الفعل، اس کے عوض میں کیا ہے، یہ تا تانیث ہے، لیکن اگر کوئی حذف بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ، اور ایسے ہی اس میں اس اسم میں کیا ہے، تا تانیث موجود ہے، مثلا لفظ شجر ہے، شجر یہ کیا ہے، شجر اور ثمر یہ دونوں اس میں ثلاثی ہیں، مثلا شجرتن اور ثمرتن، اس میں آخر میں دیکھیں تا تانیث تو ہے لیکن یہ تا تانیث کیا ہے، کسی حذف کے عوض میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی اس میں تا تانیث ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسری کیا ہے جو شرائط ہیں کہ اگر مثلا یہ ٹوٹل ہم شرائط دیکھیں گے، اس میں ثلاثی ہو، حذف لام الفعل ہو، اس کے عوض میں تا تانیث ہو، اور جمع مقصر بھی نہ ہو، اگر یہ سارے شرائط موجود ہو تو وہ سنون کے باب میں سے ہوگا، اور اس کو اعراب دیا جائے گا جمع مذکر سالم کا، اور وہ ملحقۃ جمع مذکر سالم میں شمار ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی تطبیق کرتے ہیں تاکہ دیکھتے ہیں کہاں پہنچتے ہیں۔ ومنہا سنون، جمع مذکر سالم کے ملحقات میں سے سنون ہے، و بابو، اور اس کے دوسرے باب، وہ ہوا اس کے باب میں سے کون ہوگا، یہ شرائط ہیں ان کے، کل اسم ثلاثی حذفت لامہ، ہر وہ اسم ثلاثی سنون کے باب میں سے کہ جو جس کا لام الفعل حذف ہو، ہر وہ اسم ثلاثی کہ جس کا لام الفعل حذف ہو، وہ اوّز عنہا ہا التانی سے، اور اس کے عوض میں آئے تا تانیث، ولم یکسر، اور جمع مکسر بھی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ الا ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، یا آپ نہیں دیکھتے، ان سنتن، یہ جو لفظ سنتن ہے، اصلھا، اس کا اصل کیا ہے، یعنی سنتن کس طرح بنا، یعنی سنون کا جو مفرد ہے سنتن، یہ اصل میں کیا تھا، سنتن سال، تو اصل میں کیا تھا، سنون اور سنہن، سنتن نہیں سنہن۔ دیکھیں یہ سنتن جو لفظ ہے جس سے ہم نے سنون بنایا ہے، یہ کیا ہے، اصل میں یا تو سنون تھا یا سنہن تھا۔ اچھا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ سنتن سنون تھا یا سنہن تھا؟ کہتے ہیں کہ بدلیل قولہم فی الجمع بالالف والتاء، ان کے اس قول سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس کے جمع میں الف اور تا آخر میں آتا ہے، سنواتن، مثلا سنواتن او سنہاتن، سنہاتن، تو دیکھیں پہلی مثال میں سنواتن، جب مفرد سنون ہو تبھی اس کا جمع کیا ہے، سنواتن آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سنتن کا اصل کیا ہے، سنون۔ اچھا، دوسرا سنہاتن، یعنی سنہن مفرد ہو تبھی جا کر اس کا مفرد کیا ہے، او جمع کیا کر سنہاتن ہوگا۔ اس کی ابھی تطبیق کروا رہے ہیں۔ فلما حذفوا من المفرد اللام، جب حذف کیا گیا مفرد سے لام کو، مثلا مفرد کیا ہے، مفرد ہے مثلا سنون یا سنہن، کوئی بھی رکھیں،
وہی الواو او الہا، تو یہ کیا ہے حذف جو ہے لام الفعل مفرد سے، وہ یا تو واو ہے یا ہا ہے، یعنی یا تو سنون سے ہے تو واو ہے، سنہن سے ہے تو یہاں پر لام الفعل کیا ہے ہا ہے۔ وَأَوَّزُوا أَنْهَا ہا تانی سے، اور اس کے عوض میں تا تانی سے، یعنی سنون کے واو کو ہٹا کر سنتن کیا، یا سنہن کے ہا کو ہٹا کر تا تانی سے لا کر سنتن کیا۔ اچھا، اوزن ہا تانی سے، اچھا۔ ارادو فی جمع التکسیر ان یجعلوہ علی صورت جمع المذکر السالم، پھر ارادہ کیا گیا نحویوں کی طرف سے کہ اس کو جمع تکسیر یعنی جمع مکسر لایا جائے، لیکن اس کی جو صورت ہے وہ جمع مذکر سالم کی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا اعراب تو جمع مذکر سالم والا ہو، لیکن جو اس کی شکل و صورت وہ تو جمع مذکر سالم والی ہو، یعنی اعراب دیکھنے میں تو کیا ہو جمع مذکر سالم والا، لیکن اس کو ہم جمع مکسر کر کے پیش کریں۔ کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جمع مکسر بھی ہو اور جمع سالم بھی ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی ایسے نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جمع مذکر سالم ہے کی صورت ہے، خود وہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، لیکن اس کی صورت ہے، یعنی صورت ہے کس چیز میں؟ اعراب کے لحاظ سے، وہ کیا؟ حالت رفع میں واو نصبی اور جری میں یا، تو ہم نے اس کو بھی یہی دیا، وہ نہ بھی کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر کیسے؟ کہ جمع مکسر مثلا سنتن ہے تو یہ سنتن کیا ہے، اس سے سنون بنا ہے تو مفرد کا وزن ٹوٹ گیا، تو یہ جمع مکسر ہو گیا۔ یعنی جمع مکسر کو ارادہ کیا کہ اس کو لایا جائے جمع مذکر سالم کی صورت میں۔ آنی میرا مطلب مختومن بالواو والنون رفعا وبالیاء والنون نصبا وجرا، میرا مطلب کہ اس کو ختم کیا جائے، یعنی جمع مذکر سالم کی صورت میں کیسے آئے گا؟ جب اس کو ختم کیا جائے واو اور نون پر رفعی حالت میں، یعنی سنون رفعی حالت میں، جیسے مسلمون ہوتا ہے، وبالیاء والنون یا اور نون کے ساتھ نصبی اور جری حالت میں، یعنی سنین یہ کہا جائے۔ کیوں یہ کیوں؟ لیکون ذالک جبرا لما فاتہ من حذف اللام، کیونکہ ذالک یہ جو ہے کہ اس کو اعراب دیا جاتا ہے جمع مذکر سالم والا، یہ جبران کرے گا کس چیز کو؟ لما اس چیز کو کہ فاتہ جس کو اس نے فوت کیا ہے، ختم کیا ہے، کیا چیز؟ من حذف اللام، اس کا لام الفعل حذف ہوا ہے، یعنی اس کا جو لام الفعل حذف ہوا تھا نا، یہ جو ہم اس کو اعراب دے رہے ہیں اس لام الفعل کے حذف ہونے کے عوض میں اس کو دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي نَظَائِرِهِ، اور اسی طرح آپ یہ کیا ہے آپ کا قول ہوگا اس کے نظائر میں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے، کبھی کبھار آتا ہے مثال اور کبھی آتا ہے نظیر۔ مثال اور نظیر میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ مثال اور نظیر میں فرق یہ ہے کہ مثال جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کے افراد میں سے ہوتا ہے، اور نظیر ضروری نہیں کہ اس کے افراد میں سے وہ خارج ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ فعل وہ کلمہ ہے کہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ ضربہ، تو یہ ضربہ اس فعل کے افراد میں سے ہے۔ بات ہم نے کی فعل کی، مثال جو دی وہ فعل کی، اور یہ ضربہ اس فعل کے افراد میں سے ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسم دلالت کرتا ہے معنی پر جس طرح ضربہ، تو یہاں پر ضربہ اسم کی مثال نہیں ہے، لیکن ہم مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یعنی نظیر دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ضربہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، اس طرح اسم بھی مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ضربہ اسم ہے۔ ہم مثال کس کی سمجھانا، یعنی ہمارا جو سمجھانے کا مقصد ہے وہ اسم سمجھانا ہے کہ اسم کیا ہے، مستقل معنی دیتا ہے، لیکن مثال ہم نے فعل کی پیش کی ہے، وہ کیوں کہ وہ اس جہت سے نظیر ہے اس کا، یعنی مستقل معنی دینے میں اس کا نظیر ہے، اگرچہ وہ ضربہ اسم نہیں ہے لیکن نظیر ہے اسم کا، کس جہت سے؟ اس معنی مستقل دینے کے حوالے سے۔
تو نظیر جو ہوتا ہے اس جس کی ہم بات کریں اس کے افراد میں سے ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، لیکن جب مثال کہتے ہیں تو مثال میں تو یہ جو مثالیں پیش کریں یہ نظیر ہیں اس کے، یعنی یہ نظیر تو ہیں یہ، لیکن اس سنون کے کیا ہے باب میں سے ہیں، اور یہ کیا ہے نظیر ہیں سنون کے نظیر ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کے باب میں سے ہیں اس جہت سے کہ دیکھیں یہ جو مثالیں ہم پیش کر رہے ہیں اگرچہ ان میں ممکن ہے کہ یہ سب کے سب اس کے افراد میں سے نہ بھی ہوں، لیکن اس پر اسم جمع مذکر سالم کا جاری ہوتا ہے اعراب، اور اس پر کیا ہے کچھ اس کے شرائط لاگو ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کیا ہے نظیر کہا ہے۔ علی کل حال واضح ہے یہ بات کہ اچھا وہی یہ کون سے نظیر ہیں ان کے سنون کے؟ عزتن عزون، دیکھیں جمع مکسر کا وزن ٹوٹ گیا ہے، عزتن و عزون۔ اچھا یہاں پر جمع مذکر کا سالم کا نہیں ہو سکتا کیونکہ جمع مکسر ہو گیا، وزن ٹوٹ گیا۔ صبتن صبونا، قلتن قلونا، ونحو ذالک، اور اس طرح کی اور مثال۔ اچھا خود مثال پیش کریں، قال اللہ تعالی الذین جعلوا القرآن عضین، یہاں پر عضین یہ جعلوا کے لیے کیا ہے مفعول ہے، تو یہاں پر عضین دیکھیں حالت نصبی میں یا ہے اس کا، اور یہ کیا ہے جعلوا کے لیے مفعول واقع ہوا ہے، اور نصبی حالت میں اس میں یا ہے، تو یہ کہ نصبی حالت میں یا جیسے جمع میں آتا ہے اس میں بھی اس طرح ہے۔ عن الیمین و عن الشمال عزین، یہاں پر عزین جو لفظ ہے یہ حالت جری میں اس پر کیا ہے کسرہ ہے او عفوا یا ہے۔ اچھا ومما حمل على جمع المذکر السالم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، انشاءاللہ یہاں سے کل سے پڑھیں گے۔